یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ہر نوجوان کو فری ایجوکیشن دیں اور کوالٹی ایجوکیشن دیں۔ یہ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور آئین پر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دو بڑے حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو جتنی زیادہ فیس لے گا وہ بہتر تعلیم دے گا، جو کم فیس لے گا تو وہ اپنا ادارہ کیسے چلائے گا؟ ظاہر ہے اس کی اپنی مشکلات ہیں۔ تو پھر بنیادی طور پر تو یہ کام گورنمنٹ سیکٹر کا ہے، پبلک سیکٹر کا ہے۔ اس میں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کوالٹی ایجوکیشن ہمارے نوجوانوں کو دیں۔ ہم روز اخبار میں اشتہار دیکھ رہے ہیں، آج یہ پروجیکٹ بنا دیا، کل وہ پروجیکٹ بنا دیا، اور ہماری ہی ٹیکسوں کا پیسہ ان اشتہاروں پہ لگ رہا ہے، ٹی وی پہ آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے بھی اب تو ماشاءاللہ اشتہار بننا شروع ہو گئے ہیں، بہت زبردست قسم کی اس میں پرفارمنس بھی ہے بہت سارے لوگوں کی، اور اس کے نتیجے میں یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے۔ اگر بہت کام ہو رہا ہے تو صرف پنجاب میں اس وقت آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد معلوم ہے آپ کو کتنی ہے؟ 1 کروڑ سے بھی زائد ہے۔ 1 کروڑ وہ بچے ہیں جن کی عمریں 5 سے 15 سال ہیں، وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور وہ اسکول نہیں جا رہے۔ یہ پرفارمنس ہے، یہ پرفارمنس ہے کہ 15-16 ہزار اسکولوں کو اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب یہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو آن کر لے، یہ نہیں چلا سکے۔ اسی طرح سے یہ جو ایجوکیشن ہے، خاص طور پر میں آئی ٹی کی ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں، جو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اس کا پر سیمسٹر اتنا مہنگا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ سارے کورسز کرنا یا ڈگری پروگرام میں جانا غریب کو تو بالکل فارغ کر دیا۔ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 40%، 25 کروڑ کی آبادی میں 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ وہ تو اگر فری میں بھی ایجوکیشن ہو تو ان کے لیے مشکل ہے کہ انہیں گھر چلانے کے لیے بچوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوور مڈل کلاس، پھر مڈل کلاس، پھر اپر مڈل کلاس، پھر یہ جو سوشو اکنامک سیکٹرز ہیں، پورے سیگمنٹس ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ایجوکیشن بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر، خاص طور پر وہ آئی ٹی ایجوکیشن۔ پاکستان میں اس وقت پوٹینشیل کیا ہے؟ پاکستان میں اگر کوئی پوٹینشیل سب سے بڑا ہے تو اس کے یوتھ ہیں، اس کے نوجوان ہیں، اور یہ نوجوان موجود ہوں اور ان کے لیے مواقع نہ پیدا کیے جائیں، جبکہ اس آئی ٹی سیکٹر میں ہم 2 سے 5 سال اگر ان نوجوانوں کو مواقع فراہم کر دیں، ان کی ایجوکیشن ٹوٹل فری کر دیں اور کوالٹی کر دیں، تو یہ 5 سال میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اسے 20 سے 25 بلین ڈالر تک لے جا سکتے ہیں۔ ابھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ صرف 3 بلین ڈالر ہے۔ یہ پوٹینشیل موجود ہے ہمارے پاس اس وقت، لیکن جب آپ مواقع ہی نہیں دیں گے، ایک بڑی آبادی کو محروم کر دیں گے، اس کے بعد کی کیٹیگری بھی مشکل حالات میں پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھائے، اور پھر اس کے بعد جو پڑھ لیں ان کے لیے مواقع، تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں۔ جبکہ اب دنیا جس طرح سے ایک گلوبل ولیج بنی ہے، اس میں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا ہمارے پاس ایچ آر موجود ہو اور وہ ضائع ہو رہا ہو۔ لہٰذا ہم یہ آپ سے کہتا ہوں، میرے سامنے طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ موجود ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا وعدہ آپ مجھ سے کریں، اس لیے کہ ہم نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے۔ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ بہت بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں، بہت آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ہم پاکستان کا فخر اور پاکستان کی شان آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اور آپ میں یہ پوٹینشیل موجود ہے۔ لیکن 2 چیزوں کا آپ مجھ سے کمٹمنٹ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سب لوگوں کے لیے جو تعلیم سے محروم ہیں، جو طبقاتی نظام تعلیم کے نتیجے میں ان کو یہ اپرچونٹیز نہیں ملی کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکیں، ان کے لیے کہ جن پر تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، آپ ہماری اس تحریک کے ایمبیسڈر بنیں گے اور ان کے لیے آواز بلند کریں گے، ان کے لیے لکھیں گے، ان کے لیے بولیں گے، سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے، اور اس نعرے کو گھر گھر تک پہنچائیں گے کہ تعلیم ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ یہ خیراتی طریقے سے ہمیں تعلیم مت دو، تعلیم ہمارا حق ہے، اور اس حق کو ہم حاصل کریں گے اپنے بچوں کے لیے۔
ہم ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں. آپ موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کے گھر میں جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں 1000 طرح کے ٹیکس لگا کے دیتے ہیں. یہ آپ پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. ہر چیز پہ یہ غریبوں سے, مڈل کلاس سے, صنعت کاروں سے ٹیکس وصول کر کے تنخواہ داروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. پاکستان میں تنخواہ دار لوگوں نے 243 بلین روپیز کا ٹیکس دیا ہے. بڑے بڑے جاگیرداروں نے 4 ارب روپے بھی نہیں دیے ہیں. یہ حال ہے اس ملک کا. جن کے جو فیصلے کرتے ہیں ہماری تقدیر کے, وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں, جو تنخواہ دار لوگ ہیں, آپ لوگ پڑھ کر اس پوری فیلڈ میں جائیں گے, ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور بھاری ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. دیتے کیا ہیں اس کے جواب میں؟ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی آواز بنیں گے جو تعلیم سے محروم ہیں. کوالٹی ایجوکیشن, اور وہ ایجوکیشن جو سب کے لیے ایک جیسی ہو, ایک جیسا معیار, ایک نظام, ایک نصاب. اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحریک ہم قائم کریں, اور اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیں. آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ خیر کا کام ہے, یہ پاکستان کو بہت آگے لے جائے گا. ان کی آواز بننا ہے, ان کی سیاسی آواز بننا ہے. اس لیے کہ اصل میں جو اختیارات اور طاقت ہوتی ہے اور وسائل ہوتے ہیں وہ ریاست اور حکومت کے پاس ہوتے ہیں. پارٹیاں تو اپنے حصے کا کام کر سکتی ہیں, این جی اوز تو چراغ جلا سکتی ہیں صرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ اس ٹیسٹ میں شریک ہیں. اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. تو آپ کامیابی کے بعد اس کا انٹرویو دے کر جب آپ اس کو جوائن کریں گے تو ایک وعدہ تو میں کرتا ہوں, جتنے لوگ پاس ہوں گے, 10 کیمپس بنانے پڑیں یا 50 کیمپس بنانے پڑیں, سب کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور 100% فری پڑھائیں گے. محنت کریں آپ, اور اپنی کلاسز میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کریں. اس کے بعد اگر آپ کسی دوسرے پروگرام میں بھی جائیں گے, دوسرے ٹیسٹ میں آئیں گے, وہ بھی موقع ہم آپ کو دیں گے. 100% فری آئی ٹی ایجوکیشن ہم لے کر چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.